اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کی فنکشننگ خاص طور پہ بحوالہ ٹاک شوز ہم نے آپ کو بتائی تھی. ہمارا مقصد کسی پہ تنقید کرنا یا کسی کو چھوٹا یا بڑا کرنا نہیں تھا. جو جہاں موجود ہے وہ وہیں موجود ہے, جو جس کی عزت ہے وہ وہیں موجود ہے. نہ میں کم کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے, وہ وہیں کا وہیں رہے گا. لیکن جو چیز کام آئے گی وہ ان کی جو محنت ہے, ان کا جو کام ہے, جو کچھ وہ جو ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ کس طرح ادا کر رہے ہیں, جو ان کا فنکشن ہے, اگر وہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. کیونکہ اصل میں اسکرین خواہ وہ یہ اسکرین ہے موبائل کا, خواہ وہ اسکرین ہے جو کہ اب 40 انچ کا ہے اور 50 انچ کا ہے اور 100 انچ کا ہے یا اس سے بھی بڑا, یا لیپ ٹاپ کا ہے, تو وہ کسی پہ بھی اگر وہ نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ بڑی تعداد کے اندر دیکھ رہے ہیں تو اسے میں ایک بہت چھوٹی سی بات کروں گا. اس کا میں نے کئی مرتبہ آپ کو ذکر کیا ہے. ذرا آپ یہ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں موبائل کی اور خاص طور پہ اسمارٹ فونز کی تعداد جو ہے وہ اب 8-9 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان میں ٹیلی ویژن کی تعداد ہے وہ کیا ہے. ایک دوسرے یہ کہ پاکستان کے اندر جو یہ ٹیلی ویژنز ہیں, ٹیلی ویژن 100 چینل جو ہیں 124 میں نے آپ کو بتایا, ان کی مار کتنی ہے. ان میں سے بیشتر چینل تو ایسے ہیں جو کہ سٹی تک محدود ہیں, یعنی کسی شہر تک محدود, لاہور والا, کراچی والا اور اس طرح ہیں. اور اگر کوئی مین اسٹریم چینل بھی ہیں تو وہ بھی ٹیریسٹریل لنکس میں صرف ایک ہی آپ کا ہے, یعنی زمینی لنک جو کہ بوسٹرز کے تھرو جاتا ہے, وہ کوئی 80% کے قریب کور کرتا ہے. وہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہے. باقی تو سارے کے سارے سیٹلائٹ کے ذریعے اور کیبلز کے ذریعے جاتے ہیں. تو جہاں کیبل اویلیبل نہیں ہے وہاں یہ اویلیبل بھی نہیں ہے. تو کیا واقعی میں انہیں بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کہیں اور دیکھ رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مین اسٹریم چینلز ہیں انہوں نے بھی اپنے یوٹیوب کے چینلز کھول دیے ہیں. جتنے مین اسٹریم پروگرام کرنے والے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارے پروگرام جو ہیں بڑے پروگرامز ہیں, ان سب کے پروگرام جو ہیں وہ ابھی وہ 9 بجے پروگرام ختم نہیں ہوا ہوتا کہ 10 بجے ان کا یوٹیوب چینل کے اوپر ان کا پروگرام جو ہے وہ آتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں. تو اس کا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایکچولی اب وہ زمانے گزر گئے جس کے اندر کے لوگ جو تھے وہ ٹی وی لانجز میں بیٹھتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے وہ کرتے تھے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت یہ جو پروگرام جو ہے یہ کروڑوں آدمی دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا پہ اس کے اثرات ہیں. یہ شاید وہ خیالات میں اور خواہشات میں تو بہت اچھے لگیں گے, لیکن اگر ان کی ریئل ایویلویشن کر کے دیکھی جائے کہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے اور اس طرح کے ٹی وی لانجز موجود ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے موسم کے اندر جس قسم کی شدت ہے اس کے اندر وہ, اور پاکستان کی آبادی جس بری طرح سے بڑھی ہے, جس کے اندر گھر بہت اتنے محدود ہو گئے ہیں, اس کے اندر یہ سب کچھ اس طرح ممکن ہو رہا ہے جس طرح کہ یہ بتایا جا رہا ہے, جس طرح یہ پوسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری تحقیق کی ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر اس کی جامعات میں یونیورسٹیز کے اندر اگر اس کے اوپر بھرپور تحقیق ہو جاتی تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا, خاص طور پہ چینل کے مالکان کو, چینلز کے کرتا دھرتا کو, اور ان لوگوں کو جو چینل سے وابستہ ہیں اور جو اتنی محنت سے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اتنی ہرکریزی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی آواز جو ہے بہت دور تک پہنچ رہی ہے. اور وہ بہت بعد بھی وہ اسی طرح مشہور ہیں جیسے کہ وہ 2003 میں تھے یا 5 میں تھے یا 7 میں تھے. تو وہ بہت ساری حقیقتیں اب ان کے سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گی. اب ہم پھر واپس چاہتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر سے شفٹ کر کے سوشل میڈیا پہ آ جائیں, کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ورسز سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک انتہائی محدود ایک کیمرے سے بھی آپ وہی بات جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. اور اصلی چیز کیا ہے, میڈیا کیا ہے, بات پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو اگر یہ میڈیا اویلیبل ہو گیا ہے کہ جس سے بات جو ہے وہ بہت سستے میں اویلیبل ہے, یا اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک زمانے کے اندر جو بہت ہی خوفناک قسم کے مرض تھے جیسے پولیو ہے, اس کا علاج بہت مہنگا ہوا کرتا تھا, اور اسی طرح آپ اور دوسرے علاج دیکھ لیں, ہیپیٹائٹس کا علاج اب بہت ہی نہ ہونے کے برابر قیمت کے اندر میں, بلکہ اور تو کچھ علاج تو وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے, بہت آسانی سے آپ وہ علاج کرا سکتے ہیں, بلکہ مفت علاج کرایا جا رہا ہے, مفت علاج کرایا جا رہا ہے. اب اسی طرح میں ایک موازنے میں جا رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں کہ یہ جو موبائل ہے
اس نے سوشل میڈیا کو آپ کے ہاتھ میں پہنچا دیا ہے اور اطلاع آپ کے ہاتھ میں پہنچا دی ہے. اب آپ کا دل چاہے تو آپ رات کے 2 بجے، صبح 4 بجے ٹرین میں جاتے ہوئے، بس میں جاتے ہوئے، کہیں چلتے پھرتے کسی جگہ بس میں آپ اس میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور میں نے بتایا جس تیزی سے کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں اسمارٹ فون کی انٹریز ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ اتنے ہم ایک طرف آ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف بھی آتے ہیں اور پہلے گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ نے پوری ایک انفارمیشن منسٹری رکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بہت سارے ترجمان ہیں، پھر صوبائی حکومتیں ہیں ان کے بہت سارے ترجمان ہیں، اور وہ ایک بڑا انہیں باقاعدہ ایک پبلک ریلیشننگ کی ایک پوری ایکسرسائز کر کے لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، صحافیوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، وہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یہ حکومت کرنا چاہتی ہے. اچھی باتیں بھی ہیں اس میں، کرٹیسزم کی باتیں بھی ہیں، مطلب کوئی بات بھی اگر وہ پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک پوری ایکسرسائز جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ ایک آدمی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس پوری ایکسرسائز کی نفی کر سکتا ہے. نفی نہیں کر سکتا تو اسے کرٹیسائز کر سکتا ہے. کرٹیسائز بھی آپ چھوڑ دیں، انالیسس کر سکتا ہے. اور اتنی کئی دفعہ وہ پورے اعتماد طریقے سے اور اتنے اچھے طریقے سے یا لوگوں کو وہ بات اپیل زیادہ اپیل کرتی ہے کہ وہ ساری ایکسرسائز جو کہ اتنی محنت سے صبح سے لے کے شام تک جاری رہتی ہے کہ ہمارے ترجمانوں کی اور انفارمیشن منسٹریز کی اور ان سب کی، وہ ساری کی ساری ایک موبائل کیمرہ جو ہے وہ اس کی یعنی نفی بھی کر دیتا ہے. یا اب اگر ایک موبائل کیمرے سے اور ایک شخص کے بیٹھنے سے یہ اتنی جو لمبی ایکسرسائز ہے جو 1 دن یا 2 دن سے کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے وہ ایک دم ختم ہو رہی ہے، تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس قدر جو پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے، یہ پبلک فنڈ کا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے اور اس سے کوئی واقعی میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بارش ہوئی تو کہاں کے راستے رک گئے، کہاں نالے بہہ گئے، اگر حکومت بتائے یا نہ بتائے، ترجمان بتائیں یا نہ بتائیں، کوئی مین اسٹریم میڈیا بتائے یا نہ بتائے، کوئی بھی جاتا ہوا موٹر والا یا موٹر سائیکلسٹ والا جو ہے وہ اس کی تصویر کھینچ کر وہ اپلوڈ کر دیتا ہے اور وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطلاع تو آپ کو تک پہنچ گئی اور لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں، اور بلکہ میں نے دیکھا ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم اس راستے سے گزریں، کیا ہم اس راستے سے گزریں یا نہیں گزریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گائیڈنس انہیں وہاں سے ملے گی اس میں کریڈیبلٹی ہے، اس میں ساکھ ہے، جو بات ان تک پہنچے گی وہ ہے سچی. تو بالکل یہی بات ہر شعبے پر اپلائی ہوتی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ کسی اور ادارے کا ہو، ہر اس میں پہنچ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی لیے ہر حکومت، اپوزیشن ادارے دوسرے جو ہیں وہ سب سوشل میڈیا کے اوپر بڑے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایک گروپس جو ہیں وہ فلوٹ کریں اور اس کے ذریعے بھی وہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے کہ شوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا مین اسٹریم میڈیا کو اس نے کتنی بری طرح سے انڈرمائن کرنا شروع کر دیا ہے، وہ ہمارے لیے اصل میں لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں. اگر آپ حکومت کی انفارمیشن منسٹری چھوڑ دیں، آپ خالص اس کے اوپر آ جائیے 124 چینلز کے اوپر اور ان کو ذرا کیلکولیٹ کیجئے کہ صرف ان کے جو اپ لنکنگ کے چارجز ہیں وہ ایک مہینے کے 13 کروڑ روپے کے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو. ڈالر کی قیمت جب سے گری ہے اور اربوں کے اندر یہ تو صرف اپ لنکنگ کے چارجز ہو گئے. اس کے بعد جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے پھر وہ سارا کچھ ہے، وہ میں اس وقت کیلکولیٹ آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا خواہ کے لیے کہ ایک ایکسرسائز ہے، کیونکہ میں خود چلا چکا ہوں کئی چینلز جو ہیں. تو کیا ایک کیمرہ جس کی قیمت 40-50 ہزار ہے وہ اس ساری چیز کا جواب بن جاتی ہے، ہر چیز کا وہ جواب بن جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ہر آدمی کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اب کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، نہ تو کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ جی وہ کہے کہ آپ ٹی وی لانچ کے اندر بیٹھ جائیں اور فلاں ترجمان یا فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنے کریڈیبل ہیں جو ہیں، جب تک کہ لوگوں کی اس میں واقعی میں دلچسپی نہ ہو کہ وہ ان کی بات آپ نے سننی ہے. آپ چاہے کتنی ہی خطاب کر لیں
لیکن یہ ہے کہ اگر لوگ انٹرسٹ اس میں نہیں لے رہے تو پھر لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو صبح شام رات دن یہی چیزیں آ رہی ہیں، ترجمان بھی بول رہے ہیں، وزیر بھی بول رہے ہیں، اپوزیشن والے بھی بول رہے ہیں، حد یہ کہ جو خود ہیڈ ہوتے ہیں گورنمنٹس کے وہ بھی بول رہے ہیں. تو سب جب بول رہے ہیں تو ان کے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ وہ ہر وقت ان کی باتیں سنتے رہیں اور وہ سمجھتے رہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، اور پھر یہ کمپیئر کرتے رہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا فلانا. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے یہ 1 منٹ کے اندر کہاں سے کہاں صورتحال کو پہنچا رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی جو اب مار ہے یعنی وسعت ہے وہ پھیل رہی ہے، سکڑ نہیں رہی، اور کوئی سکڑ بھی نہیں سکے گا اسے، کوئی سکڑنے میں اسے مجبور بھی نہیں کر سکے گا. اگر آپ یہ کریں گے تو لوگ اسے کسی نہ کسی طریقے سے ریزسٹ کریں گے. لوگ بلکہ اور زیادہ انکوزیٹو ہو جاتے ہیں، اور زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ تو دیکھو کہ جو نہیں آ رہا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں سخت پابندی تھی، پریس کے اوپر بھی، ریڈیو کے اوپر بھی پابندی تھی، اسٹیٹ اونڈ ہر چیز ہوا کرتی تھی، ٹیلی ویژن بھی اسٹیٹ اونڈ ہوا کرتا تھا، بالکل گائیڈڈ خبریں اور بالکل وہ جاتی تھیں، سینسرڈ خبریں جایا کرتی تھیں. چونکہ میں اس کا خود حصہ بھی رہ چکا ہوں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس زمانے میں لوگ ایک بیرونی ریڈیو اسٹیشن جو تھے اس کی خبریں 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک سنا کرتے تھے. اس کا ایک پروگرام تھا وہ بہت مشہور ہوا تھا، میں بتا بھی دیتا ہوں، سیربین تھا. اس کے اندر وہ پورا جائزہ لیا کرتے تھے کہ جی آج یہ ہوا پاکستان کے اندر، آج یہ ہوا پاکستان کے اندر، آج یہ ہوا پاکستان کے. لوگ بڑے غور سے سنتے تھے، پھر دوسرے دن سارے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس سے مختلف ہے. اب ایک چیز مختلف نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ چیزیں مختلف آپ سے آ رہی ہیں. تو کیسے آپ اس کی نفی کر سکیں گے؟ اس میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اب کسی آرٹیکل کے تحت آپ فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اطلاعات گارنٹی چاہے کرتے ہوں، لیکن اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ اب پبلک کے خود اپنے ہاتھ میں چلا گیا ہے. کیا جب ایک آدمی جو ہے وہ کوئی موبائل کا بٹن دبا کر اپنے پسند کا چینل سلیکٹ کرتا ہے یا اپنے پسند کی کوئی خبر دیکھتا ہے یا اپنی پسند کی کوئی چیز دیکھتا ہے، تو کیا وہ یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا جو آرٹیکل ہے وہ اس کو روک رہا ہے اور کون سا آرٹیکل اسے نہیں روک رہا ہوتا؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ غور کریں نا، کس کونے سے لے کر پاکستان میں 22 کروڑ میں تو اور جگہوں کی جائے 22 کروڑ کس جگہ سے شروع ہوتا ہے، ہمالیہ کی پہاڑیوں سے لے کر، اور کہاں جا کے ختم ہوتا ہے کہ بحر ہند.